السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بد دعا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ بد دعا کسی معصوم کی، کسی مظلوم کی، کسی غریب کی، کسی مسکین کی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ماں کی بد دعا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور جتنا ہو سکے احتیاط کرنا چاہیے۔ جتنا محتاط رہتے ہوئے زندگی گزاریں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے اور اس بد دعا کا اثر کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ایک ماں تھی، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، وہ رات دن عبادت کرتا تھا، عبادت گزاری کے اندر ہی رہتا تھا اور ایک حجرے کے اندر ہی بند رہتا تھا۔ وہ کسی کے ہاں آتا جاتا نہیں تھا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، صرف اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی اس نے، اور وہیں پر عبادت کرتا تھا اللہ کی، اور وہیں پر نفل ذکر اذکار کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی والدہ اس کو ملنے کے لیے گئی، یا کوئی کام تھا اس کو، تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ نماز میں جب مصروفیت تھی اس کی، تو والدہ اس کی نے اس کو آواز دی، اس سے مخاطب ہو کر اس نے سوچا کہ میں نماز مکمل کر کے اس کی بات سنتا ہوں، کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ تو اس کی والدہ کوئی جلدی میں تھی یا کوئی اس کو ایمرجنسی تھی، زیادہ ضروری کام تھا، تو اس نے بدعا دی کہ تو کسی بد کردار عورت کا منہ دیکھے۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ ایک چرواہی جو تھی، جانور چلا رہی تھی، اس کے پاس آتی ہے، تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو کہتی ہے، تو وہ اس کو بھگا دیتا ہے برا بھلا کہہ کے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، یہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہ حوث کی ماری ہوئی تھی، وہ کسی اور کے پاس جاتی ہے، وہ اپنی حوث پوری کرواتی ہے، تو وہاں سے اس کو حمل ہو جاتا ہے۔ حمل ہونے کے بعد جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس کو اس بزرگ کے اوپر، اس عبادت گزار بندے کے اوپر غصہ تھا، تو جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ حرام کاری کس کی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اس بندے کی ہے جو بہت عابد زاہد بنا ہوا ہے۔ تو لوگ اس کی طرف لپک پڑے اور اس کو برا بھلا کہنے لگے، تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے دعا کی، اور اس بچے کے پاس گیا اور اسے مخاطب ہوا، تو اس نے پوچھا اس بچے سے مخاطب ہو کر کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں بندہ ہے، نام لے کر۔ تو لوگ حیران ہو گئے اور ان سے معافی تلافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو سونے کا حجرہ بنا کر دیتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر اپنی عبادت کیا کریں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا گھر تو مٹی کا ہے، میں نے مٹی کے اندر ہی جانا ہے، میں مٹی کے اندر ہی رہوں گا، مجھے سونے کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اس بات سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بد دعا جو ہوتی ہے وہ ماں کی بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بچے باہر سے آتے ہیں، ماں سارا گھر کا کام کاج کر کے تھکی ہوتی ہے، یا بہت کسی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، تو وہ بد دعا دیتی ہے، تو اس بد دعا سے بھی بچنا چاہیے، تاکہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو اس وقت وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بد دعا بھی قبول، جیسے دعا اثر رکھتی ہے اسی طرح بد دعا بھی اثر رکھتی ہے۔ جیسے دعا ضائع نہیں جاتی، ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح بد دعا جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے اگر خدا نخواستہ آپ کو لگ چکی ہے تو اس سے طریقہ یہ ہے کہ پہلے سب سے آپ اس سے ملیں اور اس سے معافی تلافی کریں، وہ اس سے معافی مانگ کر اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے، اگر اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کس کی بد دعا لگی ہے یا کس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، تو پھر آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اللہ کے بندوں کو جو غربا ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بے آسرا ہیں، ان لوگوں کو صدقہ خیرات کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات اس بد دعا کے اثرات آپ پر ختم کر دے گی۔ اللہ کی ذات مہربانی فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔